دیکھیں قیام اللیل ایک عبادت ہے، بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ تہجد کا ذکر ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، رکوع سجود ہو رہے ہیں۔ اور قیام اللیل کا انتہائی وقت کیا ہے؟ فجر کا، سحر کا وقت۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے رات کو قیام کرتے ہیں، اور جب قیام ختم ہونے کا وقت آتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو استغفار شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار، ہمیں معاف کر دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عبادت کا اختتام جو ہے وہ کثرت استغفار پر ہو۔ ویسے اس کا فائدہ یہ بھی ہے، جب استغفار کر کے اٹھیں گے تو جو ایک عبادت کا غرور ہوتا ہے بعض لوگوں کو، وہ غرور ٹوٹ جائے گا۔ ایک بندہ سوچے کہ میں نے پورے 30 روزے رکھے اور 30 کی 30 راتیں میں نے قیام کیا ہے اور 6 قرآن ختم کر دیے، تو عبادت کا غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان ابلیس جو ہے، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے، اور اگر بندہ باز نہ آئے، شیطان کی اطاعت نہ کرے اور عبادت شروع کر دے، تو اس کے پھر حربے ہیں کہ اس کی یہ عبادت ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے۔ مثلا ریاکاری کا وار، کوئی عبادت کر رہا ہے اور یہ ریاکاری اس پر ٹھونسنا چاہتا ہے، اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو اس کا جو آخری حربہ ہے وہ عبادت کا غرور ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر لوگوں کو یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں جیسے میں اکیلا جنتی ہوں اور یہ سارے جہنمی۔ یہ بھی ایک شیطان کا پینتر ہے، ایک اس کا وار، اس کا نفس میں غرور پیدا کر دے۔ جیسے اس شخص نے اپنے بھائی سے کہا تھا واللہ لا یغفر اللہ لک، ایسا غرور آ گیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ برا تھا اور یہ نیک تھا، وہ ہر گناہ کا ارتکاب کرتا، یہ ہر نیکی کا ارتکاب کرتا، اور ایک دن اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، قسم کھا گیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں مر گئے تو دونوں کو جمع کر لی، اپنے سامنے کھڑا کر لی، فرمایا کہ تو نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جی، میں نے اس کو معاف کر دیا، جا تو جہنم، سب نیکیاں برباد۔ کیوں؟ نفس میں نیکی کا غرور آ گیا، اور ایک ایسی بات کہہ اٹھا جو قطعاً نامناسب تھی۔ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہنا، اس میں ایک قسم کی تکفیریت کا تشبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا، یعنی ایک تکفیری ذہن ٹپک رہے ہیں، اللہ نے پکڑ دی۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بتایا من الذی یتألی علیہ، یہ مجھ پر قسمیں کھانے والا کون ہے؟ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لہ وادخلتہ النار، اس فلاں کو میں نے معاف کر دیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو عین عبادت کے خاتمے کے وقت استغفار، اس کا فائدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، نیکیاں کیں، باتیں ہوئیں، روزے ہوئے، قرآن پڑھے گئے، قیام اللیل ہوا، بہت کچھ ہوا، صدقات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ تو شیطان نیکیوں کا غرور انسان میں پیدا کر سکتا، لیکن ایک انسان اگر نیکی انجام دے کر استغفار کرے گا تو اس کا معنی یہ کہ اس کے نفس میں تواضع ہے اور کوئی کبر اور غرور نہیں نیکی کے تعلق سے۔ نبی علیہ السلام کی بھرپور زندگی آپ کی، یعنی نبوت کی جو 23 سالہ زندگی آپ کی دعوتی اور جہادی زندگی، یعنی مکہ کے 13 سال دعوتی ایوانوں میں گزرے، مدینہ کے 10 سال جہادی میدانوں میں گزرے، اور اب عمر کا اخیر آ گیا۔ قرآن پاک کی آخری سورت جو نازل ہوئی سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آگے حکم کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کا. یعنی یہ سورت جو ہے نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کا پیغام ہے. آخری وقت آ چکا، آپ کی وفات کا اعلان ہے، یعنی آپ کی عمر کا آخر آ چکا. اب کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، کثرت سے استغفار کرو، استغفار کرو. پھر آپ نے تسبیح اور تحمید فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور واستغفروا، استغفار کرو. تو آپ نے کثرت سے پھر تسبیح، تحمید اور استغفار شروع کر دیا.